اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نماز میں اور نماز سے باہر بھی ہم کچھ تسبیحات اللہ نے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے، ان کے اثرات بھی آپ کو پتہ ہے۔ جیسے ہم نماز میں تسبیح ہے، نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے، ان کے آثار سے آپ واقف ہیں کہ تسبیح ہے فاطمہ زہرا کے کتنے آثار۔ لیکن ایک ایسی تسبیح ہمارے منبروں سے زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ کیا لیکن بالکل کم ذکر ہوتا ہے۔ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے آثار حیرت انگیز ہیں، عجیب، اور تقریباً کئی سالوں سے مختلف مجالس محافل میں لوگوں کو یہ تسبیح منتقل کرتا رہا، لیکن اس وقت میرے پاس وہ ریفرنس، کتابوں کی ریفرنس نہیں، ایک بہت ہی قابل اعتماد شخصیت سے میں نے سن کر آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا۔ وہ ہے تسبیح علی علیہ السلام۔ تسبیح علی علیہ السلام کیا ہے؟ برا ابن عازب سے کہا کہ میں ایک ایسی تسبیح بتاؤں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح اگر کوئی نماز کے بعد اگر تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ 1000 بلائیں دنیا میں ٹل جائیں گی، اور 1000 مقام دنیا میں مل جائیں گے، اور 1000 بلائیں آخرت کی ٹل جائیں گی، اور 1000 مقام آخرت میں ملیں گے۔ اور دنیا میں جو 1000 مقام ہیں ان میں سے ادنا ترین، کم ترین مقام یہ ہوگا کہ دنیا سے جاتے ہوئے انجام بخیر ہوگا، حر بن کر جائے گا، پاک ہو کر جائے گا۔ بڑے بڑے برج تھے جو گر چکے، تاریخ میں ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جن کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے، بس ایسے لوگ بھی تھے جن کا آغاز اچھا نہیں تھا لیکن حر کی طرح انجام ان کا اچھا ہوا۔ اور اس تسبیح کا اثر دنیا میں 1000 بلاؤں کو ٹالنے اور 1000 مقام میں سے کم ترین مقام یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں مولا کہ آپ جب دنیا سے جائیں گے تو آپ کے بعد بخیر ہوں گے، انجام خیر ہوگا، پاک ہو کر جائیں گے، آپ خود علی اہل بیت کے پیروکار بن کر جائیں گے، ان کے سے منسلک ہو کر جائیں گے۔ اور جیسے ہم آئے ہیں اس ولایت کا اقرار کر کے اور برقرار رہ کر اور اس ولایت کا اقرار کرتے ہوئے ہم دنیا سے اس دنیا میں ہماری عاقبت خیر ہوگی۔ تو کہا مولا اس تو تسبیح ہم بتاؤ، کہا کہ ایک تسبیح پڑھو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ کہا تسبیح علی، اور آخرت کے دے گا 1000 بلائیں اور 1000 مقامات میں سے کم ترین، ادنا ترین مقام یہ ہوگا آخرت میں کہ پیغمبر خدا تاجدار انبیاء کے ساتھ آپ معشور ہوں گے۔ کتنی عظیم ہے۔ اور 999 جو مقام ہے وہ روایت میں ذکر نہیں ہے۔ کہا کہ وہ تسبیح کون سی مولا؟ کہا تسبیح علی۔ ہم نے تسبیح زہرا سنا ہے، تسبیح علی کیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ تسبیح علی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ 40 عدد ہے کل۔ یہ ہے تسبیح علی۔ یقین کریں
پہلے میرے پاس ریفرنس نہیں تھا، کتابوں کا حوالہ میرے پاس نہیں تھا، لیکن وہ شخصیت ایسی تھی کہ جس کو کوئی بھی سن کر وہ قبول کر سکتا تھا، لیکن دل میں میرے بات یہ تھی کاش میں اس کے لیے کوئی ریفرنس ڈھونڈتا۔ میں نے جب اربعین پہ گیا، میں نجف سے کربلا ہم نے مشی کی، صبح 2 بجے تقریباً 1400 پول ہیں ان میں سے، کربلا میں ہم پہنچ گئے، 2 بج چکے تھے۔ تو میں جا کر کہیں درمیان میں کچھ آرام کرنے کی کوشش کی، پھر آذان ہو گئے، فوراً ہم اٹھ کر ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، تو دیکھا وہاں ایرانی کچھ علماء اور حضرات اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے آگے کہ آپ نماز پڑھائیں، اب میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد اچانک میری عادت ہے جہاں بھی جاتا ہوں، محفل میں جاتا ہوں، تو کوئی نہ کوئی چیز کیونکہ زکوٰۃ العلم نشر ہو، علم کی زکوٰۃ جو ہے نشر کرنا ہے، تو میں نے ان سے کہا فارسی میں آغا جون اگر شما بخواہید من ایک حدیث در خدمت شما ارائه کنم بگه. انہوں نے کہا بے فرمائید، خیلی خوشحال میش آپ چاہے کہ آپ نے اس نے خوشامدید کی، ہم لوگوں نے کہا کہ آپ حدیث سنائیں۔ میں نے یہی تسبیح علی والی حدیث سنا، تو کونے سے کسی نے مجھ سے سوال کیا کیا ہو منابع کجاست؟ طالب نے حدیث رمانہ چنی دی، تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر یہ بتائیں کہ اس کا حوالہ کدھر ہے، اس کا منابع کہاں ہے؟ ہم نے کوئی حدیث کیا ایسے نہیں سنی ہے کہ تسبیح علی کوئی ہے۔ تو میں اس شخصیت کا نام ابھی لینے ہی والا تھا، اچانک میرے ہاتھ میں ایک کاغذ آئی، انشاءاللہ وہ کاغذ بھی میں اپنے اس جو منسلک ہے اس چراغ راہ سے ان سے کہوں گا کہ وہ حوالہ جو مجھے ملا ہے وہ بھی آپ کو دکھائے۔ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ میں کاغذ آئی، ایک ٹکڑا جس میں لکھا ہوا تھا تسبیح علی، طریقہ تسبیح علی، اور چھوٹا سا کھانا بنا کر اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام زمانہ کے لیے 5 صلوات ہدیہ کریں۔ آپ سے بھی 10 ادھر یہ حدیث سن رہے ہیں تو مولا کائنات کو 5 دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 یہ ہدیہ کرتے ہیں مولا علی کو۔ وہاں لکھا ہوا تھا اور نیچے 4 کتابوں کا حوالہ تھا، وہ حوالہ انشاءاللہ ریٹن آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے اوپر واجب ہوا کہ میں جہاں بھی گیا، مجلس میں، نماز کے دوران، کوئی بھی محفل جب جمتی تھی آتی تھی اور وہ لوگ میرے پاس آتے تھے، میں بتاتا رہا۔ اور یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس یہ تسبیح پہنچ چکی ہے، اور پروردگار سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ نماز کے بعد آپ ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کر تسبیح علی علیہ السلام پڑھیں، جن کے آثار بھی میں نے بتایا، اور جس کا میں جو کرامت جو کربلا میں مجھے اللہ نے بتایا کہ یہ دیکھیں، ورنہ کس کو پتا تھا وہ حدیث میں نے صبح کے وقت وہ ہم ان لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کرنی ہے، اور پھر وہ حدیث وہی حدیث چاپ ہو کر میرے پاس آنا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اس دیکھ کر جب مجمع کی طرف دیکھا، پورے حال میں ہر ایک کے ہاتھ میں یہ نسخہ تھا اور یہ حوالے جات موجود تھے۔ میں نے سوچا شاید ان میں سے کسی نے دیا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ میرے بندے نے دیا، میں نے دیا تھا نہ انہوں نے دیا تھا، جس نے فراہم کیا اس نے عطا کیا، اور وہ یہ جیسا بھی ہو، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن ایک بہترین چیز تھی۔ اور اس کے بعد میں نے یہ قصد کیا، اور میں آپ سے بھی دستبستہ گزارش کروں گا یہ اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو تمام بلاؤں سے بچنے کے لیے، تمام مصیبات اور ایسی مصیبتیں جو قابل حل نہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، مایوس ہونے والے ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ تسبیح شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ مکمل طور پر آپ تمام مصیبات، مشکلات، مصائب، پریشانیاں، دکھ، درد سے آپ کو نجات بھی ملے گی، اور 1000 مقام دنیا میں ملیں گے، 1000 آخرت میں ملیں گے، اور کم ترین مقام یہاں اور بن کر جائیں گے، اور وہاں پیغمبر اسلام کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اور 999 دو مقامات کیا ہیں تو اللہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ روایت میں ذکر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔